اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ سبق میں ہم آیت نمبر 2 پڑھ رہے تھے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، یعنی زانی مرد، زانیہ عورت اور زانی مرد، فاجلدوا پس تم کوڑے مارو، کل واحد منہما ان میں سے ہر ایک کو، مئۃ جلدہ 100 کوڑے، ولا تأخذکم اور نہ پکڑے تم کو، بہما ان دونوں کے معاملے میں، رأفتن کوئی نرمی، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، ان کنتم اگر ہو تم، تؤمنون باللہ والیوم الآخر ایمان رکھنے والے اللہ اور یوم آخرت پر، ولیشہد اور چاہیے کہ حاضر ہو، عذابہما ان دونوں کی سزا کے وقت، طائفتن ایک جماعت، من المؤمنین مومنوں میں سے۔ تو اس کی کافی ڈیٹیل ہم نے کل پڑھ لی تھی، تو اب ان ساری احادیث کا، ان تمام باتوں کا، روایات کا خلاصہ کیا ہے، ما حاصل کیا ہے، وہ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ نمبر 1 تو یہ کہ کنوارے مرد اور کنواری عورت کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ تو جلا وطنی سے مراد ملک بدر کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اتنے فاصلے پر بھیجنا ہے جس کو شرعی اصطلاح میں سفر کہہ سکتے ہوں۔ اور اس جلا وطنی کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ کم از کم زانی جوڑے کے میلاب کی راہ کو ہی بند کر دیا جائے اور اس کی امکانی صورتوں کو ختم کر دیا جائے۔ اور یہ مقصد بعض علماء کے نزدیک قید میں ڈالنے سے بھی پورا ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا کوئی خطرہ موجود نہ ہو تو قاضی جلا وطنی کی سزا کو موقوف بھی کر سکتا ہے، لیکن 100 کوڑے کی سزا بہرحال قائم رہے گی۔ گویا 100 کوڑے تو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حد ہے، اور 1 سال کی جلا وطنی جو ہے یہ بطور تعزیر ہے۔ پھر کوڑے کے لیے جلد کا لفظ بولا گیا، یہ جلد سے ہی ماخوذ ہے، کیونکہ یہ سزا جلد پر مرتب ہوتی ہے، اور کوڑا جو ہے وہ بھی چمڑے سے ہی یعنی جلد سے ہی تیار کیا جاتا ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ بھی جلد پر ہی دی جاتی ہے، اس لیے اس کے لیے جلد کا لفظ پر بولا گیا ہے۔ کوڑا ایسا ہونا چاہیے جو زیادہ سخت بھی نہ ہو کہ 100 کوڑے پڑتے پڑتے چمڑی ہی ادھیڑ ڈالے اور گوشت ننگا ہو جائے، اور نہ ہی اتنا نرم اور ڈھیلا ہو کہ مجرم جو ہے وہ کوڑے پڑنے سے اس کو کوئی اثر ہی نہ ہو، اس کو یہ سزا ہی محسوس نہ ہو، بلکہ درمیانہ ہونا چاہیے کوڑا جو ہے، نہ بہت زیادہ سخت ہونا چاہیے اور نہ بہت زیادہ پرانا اور نرم۔ اسی طرح کوڑے مارنے والے کو، جلاد کو بھی کوڑے اتنے زور سے نہیں مارنے چاہیے کہ ایسا معلوم ہو کہ جیسے وہ اپنا کوئی ذاتی بدلہ لے رہا ہے، نہ وہ پیچھے سے دوڑ کر آئے اور پورے زور سے کوڑے برسائے، اور نہ ہی بالکل آہستہ مارے جس سے مجرم کو تکلیف ہی نہ ہو، بلکہ درمیانی روش اختیار کرے۔ اور وہ درمیانی روش یہ ہے کہ 100 کوڑے کھانے کے بعد نہ اس کا گوشت ننگا ہونا چاہیے، اور نہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ 100 کوڑے کھانے کے بعد مر ہی جائے یا بے ہوش ہو کر گر پڑے، یا اس کے بدن کا، اس کے گوشت کا کیما ہو کر اڑنے لگے، بلکہ مارنے والے کو درمیانہ رکھنا چاہیے، مارتے ہوئے درمیانی روش اختیار کرنے چاہیے۔ پھر کوڑے برساتے وقت چہرے اور شرمگاہ کو ضرور بچانا چاہیے، کیونکہ باقی کوڑے بھی کسی ایسی جگہ پر، مطلب سیرین وغیرہ پر نہ مارے جائیں، بلکہ بدن کے مختلف حصوں پر بانٹ کر مارنے چاہیے، اور مرد کو یہ سزا کھڑا کر کے اور عورت کو بٹھا کر دی جائے۔
اور 100 کوڑے کی سزا کی شرائط بھی یہ ہیں کہ مجرم جو ہے وہ آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مجنون اور دیوانہ نہ ہو۔ اور اگر مجرم کمزور ہو کہ وہ 100 کوڑوں کی سزا ایک ہی وقت میں برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر یہ سزا جو ہے یہ قسطوں میں بانٹ کر بھی دی جا سکتی ہے، یعنی روزانہ کوئی 25-30 کوڑے لگا دیے جائیں، یا اس کی صحت کے مطابق جتنے کو وہ برداشت کر سکتا ہے۔ اگر مجرم بہت زیادہ کمزور ہو تو جھاڑو وغیرہ سے بھی، جس میں 100 تنکے ہوں، اسے سزا دے کر حد پوری کی جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح اگر عورت ہے، عورت پر رجم کی سزا لاگو کرنی ہے، تو پھر عورت جو ہے اگر حاملہ ہو یا نفاس کی حالت میں ہو یا بچے کو دودھ پلاتی ہو، تو سزا کو اس وقت تک مؤخر کیا جائے گا کہ وہ عورت اس حالت سے فارغ ہو جائے۔ اور پھر یہ 100 کوڑوں کی سزا جو ہے، یعنی یہ رجم کی سزا، مرد کو کھڑا کر کے دی جاتی ہے اور عورت کو سینے تک گڑھا کھود کر اس میں داخل ہونے کو کہا جائے گا۔ تو اگر انسان سے کوئی بے حیائی کا ایسا جرم سرزد ہو جائے جس پر حد لاگو ہوتی ہے، تو اسے چاہیے کہ عدالت میں جا کر اعتراف کرنے کی بجائے پہلے اللہ کے حضور توبہ استغفار کرے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو ایسے گناہ میں مبتلا دیکھ لیتا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ فوراً جا کر عدالت میں بیان دینے سے پہلے اس اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے، کیونکہ اگر وہ عدالت میں جا کر اس کے بارے میں یا کسی حاکم کے سامنے جو حد کو لاگو کرنے والا ہے اس کے سامنے جا کر اس کا یہ معاملہ رکھتا ہے، تو پھر اس معاملے پر اس کو 4 گواہ بھی پیش کرنے پڑیں گے، کیونکہ زنا کے ثبوت کے لیے 4 معتبر گواہ ہونا لازمی ہے، اور وہ گواہ جو ہیں وہ عاقل بھی ہوں، بالغ بھی ہوں، پھر مسلمان بھی ہوں، ایسے لوگوں کی شہادت اس کو لینی پڑے گی۔ تو اس لیے معاملہ جو ہے وہ نہایت سنگین ہو جاتا ہے، نہایت اہم معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اسلام نے بھی اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس کی پردہ پوشی کرے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ اسلام نے اس سزا کی، اس جرم کی تشہیر کرنے سے روکا ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کو ایسے جرم میں ملوث دیکھ لیتے ہو تو جہاں تک ممکن ہو اس کی پردہ پوشی کرو۔ پھر مجرم کو بھی کہا کہ ڈائریکٹ جا کر عدالت میں اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کی بجائے اللہ کے حضور توبہ استغفار کرے۔ اور پھر اگر کوئی مجرم عدالت میں جا کر اپنے جرم کا اقرار کرے تو قاضی بھی اسے یہ تلقین کر سکتا ہے کہ واپس چلے جاؤ اور اللہ سے توبہ استغفار کرو، فوری طور پر اسے سزا دینے کا اقدام نہ کرے۔ تو پھر کہا کہ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ سزا دیتے وقت تمہارے دل میں مجرم کے لیے کوئی نرمی کا پہلو نہیں آنا چاہیے۔ اب اتنے تمام مراحل سے گزرنے کے بعد، اس جرم کی سنگینی بتانے کے بعد اور اس جرم کو روکنے کے لیے جو سدباب کیے گئے ہیں، ان تمام کے بعد، پھر ان تمام مرحلوں سے گزرنے کے بعد، جرم کے پایا ثبوت کو پہنچ جانے کے بعد، پھر اسلام جو سزا دیتا ہے وہ اس سزا بھی پھر یقیناً سخت بھی ہوگی، اور اس سزا کا تعلق جو ہے وہ بھی بدنی سزا سے ہوتا ہے۔ مگر اسلام جو ہے وہ مجرم پر ترس کھانے کا مطلق طور پر روادار نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایسے مجرم پر ترس کھانا فی الحقیقت پورے معاشرے پر ظلم کے مترادف ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا، اے صاحب عقل و خرد، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، یعنی تمہارے لیے قصاص لینے میں ہی زندگی ہے۔ بالفاظ دیگر ایک شخص کو قصاص میں مار ڈالنے سے سارے معاشرے کو جینے کا حق ملتا ہے اور وہ امن سے چین سے رہ سکتے ہیں، اس لیے قصاص کو زندگی کہا۔
یعنی مجرموں کو یہ سزائیں، بدنی سزائیں جو ہیں یہ برسر عام دینی چاہیے تاکہ انہیں اپنے کیے پر زیادہ سے زیادہ شرمندگی ہو. کہا نا کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان دونوں کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت جو ہے وہاں موجود ہونی چاہیے، اس لیے کہ ایسے مجرم کو اپنے کیے پر ندامت ہو اور دوسروں کے لیے بھی یہ عبرت کا نشان بنے، دوسرے دیکھنے والے بھی عبرت حاصل کریں کہ ایسے مجرم کی سزا جو ہے وہ یہ ہے. پھر فرمایا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ. نہیں بلکہ اس سے اگلی آیت جو ہے وہ الزانی لا ینکحو، زانی مرد لا ینکحو نہیں نکاح کرتا الا زانیتن او مشرکتن، مگر بدکار یا مشرکہ عورت سے ہی. والزانیتو اور بدکار عورت لا ینکحوہا نہیں نکاح کرتا اس سے الا زانن او مشرک، مگر زانی شخص یا مشرک شخص ہی. وحرم ذالک علی المؤمنین، اور حرام کی گئی ہے یہ بات مومنوں پر. تو اس آیت کے شان نزول میں عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ مرثد بن ابی مرثد غنوی ایک شخص قیدیوں کو مکہ سے مدینہ لے جایا کرتا تھا. مکہ میں ایک فاحشہ عورت تھی جس کا نام عناق تھا، اور وہ مرثد بن ابی مرثد کی زمانہ جاہلیت میں دوست تھی. مرثد نے مکہ کے قیدیوں میں سے ایک شخص سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اسے مدینہ لے جائے گا. مرثد کہتے ہیں کہ میں ایک چاندنی رات دیواروں کے سائے میں چھپتے چھپاتے مکہ آیا. عناق آئی، اس نے میرے سائے کو دیوار کے سائے کی طرف سرکتے ہوئے دیکھا. جب میرے قریب آئی تو اس نے مجھے پہچان لیا اور پوچھا کہ مرثد ہے؟ میں نے کہا ہاں مرثد ہوں. وہ کہنے لگی خوش آمدید، آؤ اور ہمارے ہاں یہ رات گزارو. میں نے کہا عناق، اللہ نے زنا حرام قرار دیا ہے. وہ بول اٹھی، اے خیمہ والو، یہ شخص ہے جو تمہارے قیدی اٹھا لے جاتا ہے. چنانچہ 8 آدمی میرے پیچھے لگ گئے. میں قندمہ کی راہ پر چلنے لگا اور ایک غار میں جا گھسا. وہ آئے اور میرے سر پر کھڑے تھے. انہوں نے پیشاب کیا جو میرے سر پر پڑا، لیکن اللہ نے انہیں مجھے دیکھنے سے اندھا کر دیا. پھر وہ چلے گئے اور میں پھر مکہ میں اپنے رفیق کے پاس آیا اور اسے اٹھا لیا. وہ ایک بھاری بھرکم آدمی تھا. میں اسے اٹھا کر اذخر مقام تک پہنچا. پھر میں نے اس کی مشکیں کھول دیں اور پھر اسے اپنی پشت پر لاد لیا حتیٰ کہ میں مدینہ پہنچ گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں عناق سے نکاح کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے اور مجھے کوئی جواب نہ دیا حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت سے نکاح نہ کر. تو یہ آیت مرثد بن ابی مرثد کے بارے میں نازل ہوئی تھی. لیکن اگر کوئی زانیہ عورت یا زانی مرد اللہ کے حضور توبہ کر کے آئندہ اپنی زندگی جو ہے وہ کلی طور پر بدل لیتا ہے تو پھر ایسے لوگوں سے نکاح کی اجازت ہے. لیکن اس آیت میں عام مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جو لوگ فحاشی میں مشہور ہوں ان سے رشتہ داری قائم نہ کی جائے. پھر فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر یہ بات حرام کی گئی ہے. کون سی بات حرام کی گئی ہے؟ اس کے بھی 2 معنی ہیں. ایک یہ کہ زنا کا فعل مومنوں پر حرام کیا گیا ہے، یعنی زنا کرنا جو ہے یہ بات مومنوں پر حرام ہے. تو دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ زنا کاروں سے رشتہ جوڑنا، بدکاروں سے رشتہ نکاح کا قائم کرنا، یہ مومنوں پر حرام کیا گیا ہے. والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں المحصنات پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا پھر نہیں وہ لاتے باربعۃ شہداء 4 گواہ،
فجلدوہم تو تم کوڑے مارو ان کو 80 جلدہ 80 کوڑے، ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا اور نہ قبول کرو ان کی گواہی کبھی بھی، واولئک هم الفاسقون یہی لوگ فاسق ہیں۔ اس آیت کے اندر پاک باز عورتوں پر تہمت لگانے کو منع کیا گیا ہے۔ کہا جو ایسی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر ان کو 4 لوگوں کی گواہی بھی اس پر لے کے آنی چاہیے۔ تہمت لگانا خواہ وہ عورت کنواری ہو یا شادی شدہ ہو، حتیٰ کہ بعض علماء کے نزدیک پاک باز لونڈی پر تہمت زنا لگانا بھی اسی حکم میں شامل ہے۔ اور پھر یہ حکم جو ہے یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے کہ مرد جو ہیں وہ پاک دامن عورتوں پر تہمت نہ لگائیں، بلکہ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ پاک باز مردوں پر ایسی تہمت نہ لگائیں۔ تو تہمت کے اسبات کے لیے، تہمت کو ثابت کرنے کے لیے 4 شہادتیں لازمی ہیں کہ اگر کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو پھر وہ 4 گواہوں کو لے کے آئے۔ جیسے کوئی یہ گواہی دے کہ میں نے فلاں اجنبی مرد اور عورت کو خلوت میں دیکھا ہے، یا بوس و کنار کرتے دیکھا ہے، یا کوئی کسی کو ولد زنا کہے یا ولد الحرام کہے، ایسے دعویٰ کرنے والے کے لیے 4 شہادتوں کا پیش کرنا ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی 4 شہادتیں میسر آنا نہایت مشکل کام ہے۔ تو اس لیے یا تو پھر وہ 4 شہادتیں مہیا کر کے صرف حکومت کو مطلع کرے تاکہ حکومت جو ہے وہ ملزموں کا جرم ثابت ہو جانے پر انہیں سزا دے کر اس گندگی کا سدباب کرے، تو یا وہ جس کو برائی میں دیکھ رہا ہے اس کی پردہ پوشی کر دے، کیونکہ ایسی باتیں جو ہیں یہ عام لوگوں میں معاشرے میں پھیلانا جو ہے یہ بھی انتہائی خطرناک ہے، اس سے بھی برائی کی تشہیر ہوتی ہے۔ تو پھر سابقہ آیت کے اندر تہمت لگانے والوں کے لیے 3 باتوں کا ذکر ہے، جن میں سے 2 تو حکم ہے، یعنی انہیں 100 کوڑے لگاؤ اور آئندہ ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور تیسری خبر یہ ہے کہ ایسے لوگ بد کردار ہیں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک مگر وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذلک اس کے بعد، واصلحوا اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور الرحیم تو بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں یہ ذکر ہے کہ جو لوگ اللہ کے حضور توبہ کر لیتے ہیں، انہیں پوری طرح اپنے گناہ کا احساس ہے اور ندامت بھی ہے، آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کریں تو اب وہ اللہ کے ہاں اور لوگوں کے ہاں فاسق نہیں رہیں گے، اور البتہ انہیں دنیاوی سزائیں تو بھگتنا ہی ہوں گی، یعنی تہمت لگانے کی سزا جو ہے وہ تو ان کو بھگتنا ہی ہوگی، لیکن ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر معاشرے میں بھی ان کی گواہی، جو توبہ کر لیں گے اور اپنی آئندہ اصلاح کر لیں گے، معاشرے میں بھی ان کی گواہی مانی جائے گی اور ان کو فاسق اور بد کردار نہیں کہا جائے گا۔ والذین یرمون ازواجہم اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء اور نہ ہوں ان کے لیے گواہ، الا انفسہم سوائے اپنے آپ کے، فشہادت احدہم تو گواہی ان میں سے ایک کی، 4 شہادات 4 گواہیاں ہیں، باللہ اللہ کی قسم کے ساتھ، انہ لمن الصادقین کے بے شک وہ سچوں میں سے ہے، والخامسۃ اور 5ویں مرتبہ، ان لعنت اللہ علیہ کہ بے شک لعنت ہو اللہ کی، علیہ اس پر، ان کان من الکاذبین اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ تو یہ لعان کی آیات جو ہیں
یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حلال بن امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی خولہ کو شریک بن سہما کے ساتھ الزام لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال سے کہا کہ 4 گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پشت پر حد جاری کی جائے گی۔ ہلال بن امیہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی سے بدکاری کرتے دیکھے تو کیا وہ گواہ ڈھونڈتا پھرے؟ یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ گواہ لاؤ ورنہ حد جاری کی جائے گی۔ ہلال کہنے لگے، اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، میں سچا ہوں اور اللہ ضرور میرے متعلق کوئی ایسا حکم نازل کریں گے جس سے میری پشت کو سزا سے بچا لیں گے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اترے اور والذین یرمون سے لے کر من الصادقین تک آیات نازل ہوئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال کی بیوی کو بلایا تو پہلے ہلال نے لعان کی گواہیاں دیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ فرما رہے تھے، دیکھو تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، اور جو جھوٹا ہے وہ توبہ کرتا ہے یا نہیں۔ ہلال کے بعد اس کی بیوی کھڑی ہوئی، اس نے 4 گواہیاں دیں۔ جب 5ویں کا وقت آیا، لوگوں نے اسے ٹھہرایا اور سمجھایا کہ یہ 5ویں گواہی تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر وہ عورت ذرا جھجکی اور رکی، اور ہم سمجھے کہ وہ اقرار کر لے گی، مگر وہ کہنے لگی کہ میں اپنی قوم کو تمام عمر کے لیے رسوا نہیں کر سکتی۔ پھر 5ویں گواہی بھی دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھتے رہو، اگر اس عورت کا بچہ کالی آنکھوں، موٹے سرین اور موٹی پنڈلیوں والا پیدا ہوا تو وہ شریک بن سہما کا نطفہ ہوگا۔ چنانچہ اس عورت کے ہاں اسی شکل و صورت کا بچہ پیدا ہوا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم لعان نازل نہ ہوا ہوتا تو میں اس عورت کو ٹھیک ٹھیک سزا سنا دیتا۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ ہلال بن امیہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جب ان کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا تھا۔ وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ، وَيَدْرَعُ اور ٹال دے گی، ہٹا دے گی، دور ہٹا دے گی، انہا اس عورت سے العذاب سزا کو، یہ تشہد اربع شہاداتن، یہ کہ وہ عورت گواہی دے، 4 شہاداتن 4 گواہیاں، باللہ اللہ کی قسم کے ساتھ، انہو لمن الکاذبین کے بے شک وہ یعنی اس کا خاوند جو ہے وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ والخامسۃ اور 5ویں مرتبہ، ان غضب اللہ علیہ، کہ یہ کہے کہ غضب اللہ علیہ، یہ کہ غضب ہو اللہ کا اس عورت پر، ان کان من الصادقین، اگر وہ یعنی اس کا خاوند سچوں میں سے ہے۔ تو عورت جو ہے وہ بھی اسی طرح 4 گواہیاں دے گی، اور عورت کی 4 گواہیاں جو ہیں وہ اس طرح ہوں گی کہ عورت بھی 4 گواہیاں دے کہ اللہ کی قسم میرا خاوند جو ہے وہ اس بات میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر میرا خاوند سچا ہے۔ تو اب ان سب سے خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی غیر عورت پر تہمت لگائے تو اس کا فیصلہ تو شہادتوں کی بنا پر ہوگا نا، 4 گواہیوں کی بنا پر، لیکن اگر کوئی شخص اپنی ہی بیوی پر الزام لگائے تو اس کا فیصلہ لعان کی صورت میں ہوگا، جس طرح ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ پھر قسم کھانے کے دوران، جب وہ لعان آپس میں کر رہے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں، اس دوران قاضی جو ہے فیصلہ کرنے والا فریقین کو اللہ سے ڈر کر صحیح بات کرنے کی تلقین کرتا رہے، اور اگر فریق اپنے دعوے سے رک جائے تو اس پر حد قذف لگے گی، اور مرد کے قسمیں کھانے کے بعد عورت رک جائے تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنے زنا کے جرم کا اعتراف کر لیا، اس صورت میں اسے رجم کیا جائے گا۔
پھر لعان جو ہے یہ تفریق زوجین کی سب سے سخت قسم ہے، جس کے بعد فریقین میں کبھی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ لعان کے بعد مرد عورت کو طلاق دے یا نہ دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ خود بخود ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جاتی ہے۔ پھر لعان کے بعد مرد جو ہے وہ عورت سے حق مہر کا یا دیگر اخراجات کی واپسی کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا۔ لعان کے بعد عدت کے دوران عورت کے نان و نفقہ کا بھی مرد جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوگا، اور پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ ماں کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ اسے متہم زانی کی طرف بھی منسوب نہیں کیا جائے گا۔ بچہ ماں کا وارث ہوگا اور ماں بچے کی وارث ہوگی۔ اور اگر وضع حمل کے بعد عورت اگر مجرم ثابت ہو بھی جائے، جس طرح یہ ہلال بن امیہ کی بیوی جو تھی وہ وضع حمل کے بعد مجرم ثابت ہو بھی گئی تھی، لیکن پھر بھی کہا وضع حمل کے بعد اگر عورت مجرم ثابت ہو بھی جائے تو پھر بھی اسے رجم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ لعان کا معاملہ جو ہے وہ پیش آ گیا ہے، عورت نے قسمیں کھا لی ہیں، اس نے گواہیاں دے دی تھیں، تو اب وہ رجم نہیں کی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، یعنی اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، آگے اس کا جواب جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی اس کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم بہت زیادہ پیچیدگیوں میں، بہت زیادہ مشکلات میں پڑ جاتے، تمہیں بہت سے حالات کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن اللہ کی رحمت اور اس کا فضل یہ ہے کہ اللہ نے یہ معاملہ لعان کا کر کے تو تمہیں بہت سی مشکلات سے بچا لیا ہے۔ مثلاً پیچیدگیاں کیسی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کو بدکاری میں مبتلا دیکھ لے تو کیا کرے؟ گواہ ڈھونڈنے جائے تو گواہوں کے آنے تک معاملہ ویسے ہی ختم ہو جائے، اور اگر گواہوں کے بغیر بات کرے تو اس پر حد قذف پڑتی ہے۔ اگر خاموش ہو رہے تو خاموشی دوسروں کے حق میں تو اختیار کی جا سکتی ہے، مگر اپنی بیوی کے حق میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اور اگر بیوی کو غصہ میں آ کر قتل کر دے تو پھر خود قصاص میں مارا جاتا ہے۔ اگر طلاق دے دے تو اس میں بھی اس کا اپنا ہی نقصان ہے، اور اس طرح بیوی کو یا اس کے آشنا کو کوئی بدنی یا اخلاقی سزا بھی نہیں ملتی۔ اور اگر بالفرض محال وہ صبر کر بھی جاتا ہے تو پھر کیا ہے کہ ایک ناجائز بچے کی پرورش کا بھار اس کے گلے میں آ پڑتا ہے، جو بعد میں اس کا وارث بھی ہوگا۔ اور ایسی اور بھی کئی مشکلات تھیں جس کا انسان کے پاس کوئی حل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ لعان کا حکم نازل فرما کر ان تمام پیچیدگیوں کو حل کر دیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم بہت زیادہ مشکلات میں پڑ جاتے۔ یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی پیدا کی، تمہارے معاملے کو اس لعان کے مسئلے کے ساتھ حل کر دیا۔ وما توفیقی الا باللہ۔